السلام علیکم، میں ہوں اقرا خالد اینڈ یو واچنگ SEO پوڈکاسٹ. رمیشا جی آپ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. جی میں آپ کے ساتھ ہوں. تو پلیز آپ ہماری آڈینس کو گنی چنی جو اس وقت ہمارے پاس آڈینس ہے اس کو آپ بتانا پسند کریں گی کہ آج ہمارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ بیسیکلی ہم نے عورت مارچ ریسنٹلی اٹینڈ کیا تھا 8 مارچ، جس کا ہمیں پتہ ہے انٹرنیشنل وومنس ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے دنیا میں. تو پاکستان میں ہمیشہ ہر سال عورت مارچ کیا جاتا ہے. تو اسلام آباد میں ایونٹ تھا اور ہم نے SEO پوڈکاسٹ کی طرف سے اس ایونٹ کو کور کیا تھا اور آج ہم اس پہ اپنا انالیسس دیں گے. ہاں جی رمیشا، تو کنسیڈرنگ دیٹ ہم دونوں ساتھ ہی گئے تھے، پہلی چیز تو یہ کہ آپ بتائیں کہ یار ہنسے کیوں تھے ہم؟ جاتے ہی ہنسی کیوں آئی تھی؟ یار اصل میں انٹری جو ہماری تھی نا وہ بہت زیادہ ہم نے کیجول تھی. سلوگنز ایسے سن لیے تھے کیونکہ سنس ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس تھا تو آبویسلی ہمیں عادت نہیں تھی ان سلوگنس کی. اب سلوگن آپ بتا دیں. سلوگن سے زیادہ بھی یار یاد ہے جب جیسے ہم انٹر، پہلے تو بڑی مشکل سے ہم انٹر ہوئے کیونکہ روڈز ہی بلاک تھی. تو میرے مائنڈ میں تھا کہ پتہ نہیں اللہ خیر کرے اس حساب سے وہ ڈنڈے سوٹیاں لے کے رینجرز کھڑے ہیں تو پتہ نہیں کتنا زیادہ رش ہو. ٹھیک ہے 800,000 کے قریب بندے نہ آئے ہوں. تو ایک تو وہ مائنڈ سیٹ لے کر میں وہاں گئی. ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ کہ اب جیسے ہی وہاں انٹر ہوئے تو جو لوگ تھے، جو بھی خواتین وہاں گھٹی ہوئی تھی، تو وہ عجیب سی ہو ہا کر کے کچھ آوازیں نکال رہی تھی. اب آئی ایم ناٹ شیور وہ کیا کوئی اپنا سلوگن بول رہے تھے یا کیا تھا. اس کے ساتھ وہ کچھ نعرہ ہی لگا رہے تھے، لیکن ساتھ ہی وہ انہوں نے نا وہ لکھ دی لعنت، رینجرز کو لکھ دی لعنت کے بھی نعرے لگا رہے تھے. تو وہ سم تھنگ میں اور امیشہ وہ جیسے وہ نہیں ہوتا بچوں کو پنشمنٹ ملی ہوئی ہوتی ہے اور وہ منہ دیوار کی طرف کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہم لوگ ایسی کوئی ٹینٹ لگا ہوا تھا نیشنل پریس کلب کے باہر، تو ہم لوگ اس ٹینٹ کے باہر کھڑے ہو کے جو بھی گزر رہا تھا ہم اتنا امبیرس ہو رہے تھے اور ہم صرف ہنسے جا رہے تھے. اتنا ہنسے ہم زمین پہ گر گئے ہنس کے. تو پہلی چیز وہ ظاہری بات ہے ہمارے لیے بھی نیا ایکسپیرینس تھا ایسے رنگ برنگی عوام اس طرح سے ایونٹ پہ کور کرنا، کیونکہ بلوچ پروٹیسٹ تو بالکل ہی ایک ڈفرینٹ قسم کا کراؤڈ تھا نا. تو یہ تو ایک بالکل ہی ڈفرینٹ معاملہ تھا. تو یہ صحیح کہا آپ نے کہ تھوڑا سا لیکن اچھا ایکسپیرینس تھا اوور آل. نہیں ہاں ایک نئی چیز تھی، اسپیشلی تب جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے ایک ویلیو سسٹم، آپ ایک الگ طرح کا بلیف سسٹم آپ فالو کر رہے ہو اور جو ایونٹ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے اس سے میچ نہیں کرتا آپ کے نارمس کے ساتھ. تو اس میں یہ چیز ٹالرنس لیول آپ کا بہت زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے میرا ایسے خیال ہے، ہے. اور آپ کو ایک نیا پرسپیکٹیو مل جاتا ہے. ہاں نیا پرسپیکٹیو مل جاتا ہے. اور پتہ ہے لوگ تھوڑا سا نا کانشیس تھے، وہ جو وہاں جتنے بھی آئے ہوئے تھے نا، دے ور کوائٹ کہ یار کوئی ہماری ایسی بات نہ ہمارے منہ سے نکل جائے جس کی وجہ سے ہم ٹریگر ہو جائیں، اور کوئی ہمیں اس طرح سے ایکسپلوئٹ نہ کریں کہ ہمارے نا بالکل جو عورت مارچ کا اصل ایجنڈا تھا ان کے سپوزڈلی جو بھی جس وجہ سے بھی وہ یہاں اکٹھے ہوئے تھے، کہ اس دفعہ ان کی تھیم ہوپ تھی، رائٹ، ہوپ تھیم تھی. تو ان کو تھا کہ وہاں سے ڈسٹریکٹ ہو کے سارا ہم میم مٹیریل ہی نہ بن جائیں ایک دفعہ پھر. تو لوگ انٹرویو دینے سے بھی ذرا سے وہ ہچکچا رہے تھے ہمیں، جتنے بھی لوگ ہمیں ملے ہیں. اور اس میں مجھے ابھی تھیم کی آپ نے بات کی، ہوپ بھی تھا اور ریزسٹنس کا بھی انہوں نے ایک ایلیمنٹ رکھا تھا. اور وہ چیز ہمیں ان کے پوسٹرز میں بھی نظر آئی تھی. انہوں نے فلسطینی و خواتین کے لیے بھی پوسٹرز ہم نے وہاں پہ دیکھے، ہم نے افغان وومن کو کے لیے احتجاج کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا. اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی کہ لوگ کانشیس بہت زیادہ تھے، تو وہ اس میں ایک مجھے لڑکی یاد آئی ہے، اس کی تھوڑی ٹام بوائے لک تھی. اور اس بندی سے جب ہم نے بات کی کہ آپ ہاں مطلب انٹرویو دینا چاہیں گی، اور اس میں تو اس نے ہچکچائی تھی کہ آپ ایسے بندے سے بات کریں جو کہ آؤٹ کاسٹ نہ ہو. تو وہ بات مجھے بہت لگی تھی، اور کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں نا ایمپتھی کا فیکٹر بہت زیادہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور اس بات کو پاگل خانہ جو ڈرامہ آ رہا ہے اس میں بھی ایڈریس کیا گیا تھا. ایک سائیکالوجسٹ ہے مومل شیخ پلے کر یہ وہ کیریکٹر. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم احساس بھی نہیں ہوتا ہمیں کہ ہم اپنے الفاظ سے کسی کو کیا فیل کرا رہے ہیں. حالانکہ وہ بہت سینسیبل لڑکی تھی دیکھنے میں، بٹ مجھے وہ کافی مطلب ہٹ کی تھی یہ ہاں وہ چیز. مجھے بھی خود وہ بہت اچھی لگی تھی. وہ جس کے چھوٹے سے بال تھے اسی کی بات کرے ہو، رائٹ؟ بالکل بوائے کٹ سی ہوئی تھی. ہاں مجھے وہ بہت اچھی لگی تھی، وہ واقعی بہت سویٹ تھی. کچھ لوگ تھے جو واقعی بہت، مجھے انفیکٹ میں کہوں گی میجورٹی لوگ بہت سینسیبل لگے تھے. میں نے کراچی کی بھی ایونٹ مطلب دیکھے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں آئے دن نیو فیڈ پر ڈفرینٹ شہروں کے بھی، لیکن وہاں سے اگر ہم لوگ موازنہ کریں نا تو یہاں کا بہت مطلب ڈیسنٹ ماحول تھا، نہیں اس حساب سے دیکھا جائے اگر. باقی یہی ہے کہ ہم یہ تو میڈیا ہاؤسز کی بھی تھوڑی سی رسپانسبلٹی بنتی ہے نا. آئی انڈرسٹینڈ آپ کو
کو برا کانٹینٹ چاہیے اپنے کانٹینٹ کو تھوڑا سا آگمنٹ دینے کے لیے لیکن آگمنٹ کرنے کے لیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم تھوڑا سا امپیتھی کا ایلیمنٹ یا مورلز اور ایتھکس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ زبردستی کسی کو ایکسپلائٹ نہ کرو. پہلے یہ لوگ ایکسٹیمپور جو دل میں ہوتا تھا بول دیتے تھے, اور بہت حد تک یہ بھی ایک بات سچ ہے کہ ان کے ایجنڈاز میں وہ LGBTQ ہومو سیکشوالٹی کی جتنے بھی پروموشن تھی وہ بھی اس کی بھی ملاوٹ ہوتی تھی. لیکن اب مجھے اسلام آباد پروٹیسٹ میں ویسے اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آئی. ہاں ٹرانسجینڈر بھی نہیں, وہ جو یونک ہیں یا پھر جو اپنی زبان میں ہم انہیں خواجہ سرا کہتے ہیں ان وہ ضرور آئے ہوئے تھے, لیکن اس کے علاوہ کوئی اس طرح کی کنٹروورشل چیز اسلام آباد کے ایونٹ میں نوٹس کیے میرا نہیں خیال. مجھے لگتا ہے کہ جب میں ایونٹ میں گئی مجھے صرف ایک چیز بہت زیادہ اچھی لگی کہ ایک نا جو ڈائیورسٹی یا پلورلزم کی میں ہمیشہ بات بھی کرتی ہوں نا, پچھلی ڈرامہ کے پروگرام جو ہم نے پروگرام کیا تھا اس میں نے بات کی تھی کہ ہمارے ڈراماز میں ڈفرینٹ سیکشنز آف سوسائٹی کو نا ایڈریس نہیں کیا جاتا. تو وہاں پہ میں نے پروفیشنلز بھی دیکھے, میلز دیکھے, یہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی آپ نے بات کی, اس کے علاوہ جو سسی وائبز جو دیتے ہیں لڑکے تھوڑا سا جن کو ہم ذرا تھوڑا دوسرے کانٹیکس میں ہم ان کو بھی ایک طرح سے مطلب لائک کہ لیبل کر دیتے ہیں. تو اس طرح کہ ہم نے کافی ڈفرینٹ مجھے وہ چیز اچھی لگی, ڈائیورسٹی تھی ایونٹ کے اندر. ڈائیورسٹی بھی تھی, اور پتہ ہے مجھے ایک چیز پہ اتنا برا لگا تھا کہ کچھ وہ جو بندیاں جب وہ اپنی پرفارمنس کر رہی تھیں, اور پرفارمنس پہ بھی ہم آتے ہیں, پرفارمنس کو لے کے ہمارا کیا مائنڈ سیٹ ہے, لیکن اس کے علاوہ کچھ وہ جو بندے تھے وہ چسکے زیادہ تر چسکے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے. کتنے لوگ ہوں گے میرے خیال سے 100-200 بھی مشکل سے ہوں گے نا, 200 بھی شاید 150 بھی شاید مشکل سے ہو جو وہاں پر ایونٹ پر آرگنائزرز اور جو بھی ان کے آڈینس موجود تھی. باقی تماشائین تھے زیادہ تر جو ایسی آ گئے تھے بس چسکے لینے کے لیے, اور بیچ میں وہ ابیوز بھی کر رہے تھے, بہت بری گالیاں بھی دے رہے تھے, چاہ رہے تھے کہ کوئی عورت ان کو نا رسپانس دے اور پھر اس سے وہ ایک مسالے دار نیوز بنے, اور جو بھی میڈیا ہاؤسز کی ٹیکٹکس ہوتی ہیں. تو یہ چیز مجھے بہت بری لگی تھی تھوڑی سی, کہ جو بھی ان کے ایجنڈاز ہوں گے جس وجہ سے بھی آئے ہوئے ہیں, آپ تو تھوڑا سا امپیتھی کا یا ایتھکس کا ایلیمنٹ قائم رکھو. لیکن ایز فار ایز دا پرفارمنسز آر کنسرنڈ, آئی تھنک آپ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ خواتین کو آبجیکٹیفائی نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, خواتین کو مرد حضرات یہ جو بھی ہے ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے اس میں آبجیکٹ کی طرح دیکھتی ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے, فائن, مگر آپ نے بھی جو پرفارمنسز کی آپ خود بھی تو اپنے آپ کو آبجیکٹیفائی کر رہے تھے نا. وہ بیسیکلی نا پتہ کیا انہوں نے ایک باغی کا ایک روپ دھارا تھا وہاں پہ. انہوں نے یہ بات آپ کو شاید یاد ہو, انہوں نے آرگنائزر میں جو اسپیچ مین کر رہی تھی تو انہوں نے یہ بات کی کہ مردوں کو تو جہاں پہ بھی دل چاہتا سڑک پہ یا کسی بھی جگہ پہ وہ ڈانس کر لیتے, لیکن خواتین کو یہ اجازت نہیں ملتی. تو صرف اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے انہوں نے یہ پرفارمنسز کی, مجھے ایسا لگتا ہے صرف بغاوت کا ایلیمنٹ ڈالنے کے لیے. جو گانے وہاں پہ پلے کیے گئے تھے ان کے لیرکس میں بھی یہ بات تھی کہ ہم گنہگار عورتیں, پر بات وہی ہے کہ معاشرے کے منافق ہے نا ایک طرح سے, کہ اب جن مرد حضرات جن عورتوں کی بات کرنے کے لیے, حقوق کی بات کرنے کے لیے انہوں نے پوسٹرز اٹھائے تھے, انہیں کو وہ ٹارگٹ کر رہے ایسا ہی ہے. تھے سیکشولی, اور وہ ہے مطلب ایک طرح سے, اور وہ لڑکی خواتین کو پتہ تھا کہ ان کو دیکھا جا رہا ہے اس طرح سے. تو یہ ان کی بھی مجھے لگتا ہے فالٹ ہے کہ بھئی آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, آپ خود نان سیریسنیس اپنی دکھا رہے ہو اپنے اس میں. اس کے علاوہ جو اگر ہم بات کریں پوسٹرز میں, جو میں نے کہا کہ فلسطینی خواتین ان سب کی باتیں تھی, بٹ جو میں نے کانکریٹ ڈسکشن پوری اس ایونٹ میں دیکھی نہیں ہے ان ٹاپکس پہ, کہ جب آپ ان چیزوں کا ایڈریس کر رہے ہو کہ ہم ان لوگوں کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں, اوپریس ساری کمیونٹیز کو سپورٹ کریں, تو اس کے بارے میں آپ کو ایٹ لیسٹ ڈسکشن تو کرنی چاہیے نا. اس میں بھی آپ لوگ جو ہے وہ نان سیریس, آپ نے فلسطینی کا ریپک گانا آگے صرف ڈانس کیا, اور مجھے وہ چیز سمجھ نہیں آئی. مجھے ان کا ہک اسٹیپ اتنا اچھا لگتا ہے جو فلسطین کا اوریجن جہاں سے اوریجنیٹڈ, آئی تھنک مڈل ایسٹرن سائڈ کا یہ اوور آل, انہوں نے بہت برا ہک اسٹیپ کیا تھا یار, ڈانس نہ کرو اگر نہیں آتا, کیونکہ ہاں. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ نے صحیح کہا کہ پتہ ہے اتنے سارے ایشوز کو آپ نے یہاں سے بھی پکڑا وہاں سے بھی پکڑا, افغان خاتون کا, پھر ساتھ پیلسٹائن کا, پھر ساتھ میں وہ کچھ بلوچستان مارنگ بلوچ کا بھی ذکر ہو رہا تھا, اس کو بھی ایز این انسپریشن لے کے پریزنٹ کیا جا رہا تھا. آئی تھنک بہت کوئی نا وہ ڈائریکشن نہیں تھی ان کے اس کی, اور جتنا جو بھی ایونٹ ہوا. اگر آپ ایک ایشو پہ بھی بات کریں, مثال کے طور پہ آپ کہہ دیں کہ اس دفعہ اس عورت مارچ کا ہمارا ایجنڈا ہوگا ویمن ایجوکیشن,
ہم نے اس پر توجہ دینی ہے، اور اسٹیٹ سے ہم کریں گے کہ آپ ہمیں کوئی ہم پلان بنا کر دیتے ہیں، ہمیں جو بہتر لگتا ہے ہم پریزنٹ کریں گے، پھر آگے ایگزیکیوٹ کس طرح سے ہوگا، ایک جو بھی معاملات ہوتے ہیں. تو اگر آپ ایک ایجنڈا کو لے کے چلیں گے تو آئی تھنک یہ جتنی بھی مارچ ہے نا یہ زیادہ سکسیزفل ہو، انلیس آبویسلی ملاوٹ ہوتی ہے، ویسٹرن فنڈڈ ہوتے ہیں، اس چیز سے تو ہم ڈینائی نہیں کر رہے. تو ایک بالکل ہی اوپن چیز ہے، کوئی ایسا کانسپیکوس ایلیمنٹ ہے ہمارے معاشرے کا کہ باہر سے فنڈنگ آتی ہے اور پھر کہیں تو انہیں لگانی ہے نا. ہاں، اور وہی چیز آپ کے پھر ڈراماز اور فلمز وغیرہ میں بھی آپ دیکھ رہے ہو، اب اس طرح کا کانٹینٹ بن رہا ہے اور پروموٹ بھی کیا جاتا ہے، اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے. اگر کبھی کوئی سینسرشپ کی بورڈ کی طرف سے کوئی آ جائے آبجیکشن تو اس چیز کو وہ کرتے ہیں کہ بھئی فریڈم آف ایکسپریشن کی اس پہ ہے. فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی اقدار کو بھی وہ کریں. اب امریکہ میں بھی فریڈم آف ایکسپریشن ہے، لیکن وہ اسرائیل کو وہ سپورٹ اتنا کرتا ہے کہ اس کے اگینسٹ وہ بات نہیں سن سکتے. تو وہی بات ہے کہ ہر سوسائٹی کے اپنے نارمز ہوتے ہیں، تو آپ کو ایٹ لیسٹ اس کو فالو کرنا پڑتا ہے اگر آپ کو اس سے آئسولیشن میں نہیں جانا ہے، اپنی بات کو صحیح سے رکھنا ہے. اس کے علاوہ مجھے ایک فیکٹر بس تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ایک سارٹ آف سیکشن آف سوسائٹی جس کو ہم کہتے ہیں کہ شریف النفس لوگ ہیں، وہ زیادہ جج کرتے ہیں لبرلز کو. وہ چیز مجھے تھوڑا سا کہیں نہ تنگ کرتی کہ ہم لوگ خود بھی شاید ان کو نا ایک دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں، ان کو اصلاح کا موقع بھی نہیں دیتے. ہم خود بھی غلط ہوتے ہیں اور دوسری سائڈ بھی غلط ہوتی ہے، پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا ہے. اور لبرلز کی سائڈ سے نا میں نے ایک چیز اچھی نوٹ کی کہ وہ دوسروں کو جج اس طرح سے نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی وہ اسی بات کو کرتے ہیں کہ بھئی ہر ایک کا اپنا اوپینین ہے، ہر ایک کی اپنی چوائس ہے. تو وہ اس طرح سے کسی دوسرے بندے کو ڈیگریڈ وہ نہیں کرتے کہ وہ اپنے راستے سے یا ٹھیک راستے سے ہٹ جائے. لیکن ہم یہ لوگ کام جو شریف النفس لوگوں کا ایک لیبل لگا ہوتا ہے وہ یہ کام لازمی کرتے ہیں. یہ تو آپ نے صحیح کہا. اسی کے ساتھ ڈو یو ریمبر جب ہم انٹر ہوئے تھے تو کچھ کربلا سے بھی موازنہ کر رہے تھے، جو کربلا کی خواتین اس موقع پہ جو وٹ ایور دے وینٹ تھرو. تو یہ چیز مجھے تھوڑی سی آف لگی تھی کہ آپ ٹھیک ہے آپ سارا کچھ کرو، آپ نے ایک ایونٹ ارینج کیا ہے، گڈ فار یو، بٹ ریلیجن کو بیچ میں نہ ڈالو. ایٹ لیسٹ پرافٹ پیس بی اپون ہم اور مولا علی ان کی فیملی سے اپنے آپ کو، یار وہ کون اور ہم کون، ہم کون ہوتے ہیں ان کی سفرنگ سے اپنی سفرنگ کو کمپیئر کرنے والے. اچھا، مجھے نا اس چیز سے میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ یار جو ہمیں جو ایونٹس اور یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ نے بتائی ہیں نا، تو وہ صرف کتابوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، ہمیں اس سے سیکھنا ہے. لائک کیا وہ اللہ نے ہمیں بتائی اسی لیے کہ ہر دور کا فرعون اور ہر دور کا یزید ایک خاص پیٹرن ہے، اسی کو فالو کرے گا اور ہم نے اس کو اس طرح سے ٹیکل کرنا ہے، اس کو ریزسٹ کس طرح سے کرنا ہے. لیکن ہاں یہ بات نہیں ہے کہ آپ اپنے کچھ پٹی ایشوز کے لیے اور کوئی فضول سی باتوں کے لیے آپ اس چیز کو ایک انالوجی ڈرا کرو کہ جو انہوں نے فیس کیا تھا ہم آج وہی فیس کر رہے ہیں. کہ وہ تو فیس آپ ان کے لیے کیسے تھے جو غزہ میں فیس کر رہے ہیں، یا جو 2 سال سے آپ کے ملک میں ٹارچر دیا جا رہا ہے لوگوں کو، آپ ان کے بارے میں یہ بات کر سکتے ہو. لیکن آپ کو صرف ڈی چوک تک جانے نہیں دیا گیا، جو کہ مجھے لگتا ہے کانسٹیٹیوشنلی ان کو رائٹ تھا، وہ جانا چاہتے تھے وہ جا سکتے تھے، اگر انلیس اور انٹل وہ کوئی لا نہیں توڑے وہ نہیں توڑ رہے تھے تو ان کو جانے دینا چاہیے تھا. صرف ایک ایکوالٹی پرسونا ڈیولپ کرنے کے لیے ہماری گورنمنٹ نے یہ کیا کہ ہمیں خاص پارٹی کو لائک نہیں اجازت دے رہے پروٹیسٹ کی، تو ہم نے ان کو بھی نہیں دیا. لیکن بات وہی ہے کہ آپ کو انالوجی اس ٹائپ کے پٹی ایشوز پہ ڈرا نہیں کرنی چاہیے. آپ اس سے یہ کہہ لو کہ ہاں ادھر اس ایونٹ میں یہ ہوا تھا، ہم نے اس سے یہ سیکھا، تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہونی چاہیے. کچھ اس ٹائپ کی آپ بات کر دو، آپ اپنے اوپر لے کر آ جاتے ہو تو وہ چیز غلط ہے. صحیح ہے، یہ بھی آپ کی بات بھی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یو ریممبر وی میٹ دیٹ افغان وومن جو وہاں سے پوسٹ 2021 جب یو ایس اے افغانستان سے جب طالبان کی گورنمنٹ اسٹیبلش ہوئی تو وہاں سے وہ اللیگلی obviously she did not have another option وہاں سے سنس وہ ایجوکیشن کا کچھ ایشو تھا وہاں پہ ابھی بھی ہے تو وہاں سے وہ ٹریول کر کے پاکستان آ گئیں. تو وہ ہمیں ملی تھی، ہم نے انہیں انٹرویو کا کہا تھا، انہوں نے ذرا ہیزیٹیشن شو کی کہ میرا کیس تھوڑا سینسٹیو ہے، میں نے انٹرنیشنل ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، تو جو بھی ان کی وجوہات تھی. لیکن مجھے ایک چیز تھوڑی سی عجیب لگی کہ وہ وہاں ان کی وجہ تھی کہ میں یہاں آئی ہوں اپنے حقوق کی لیے بات کرنے، لیکن تھوڑا سا مس گائیڈڈ لگا. آلدو لگی وہ سنسیئر لیکن مس گائیڈڈ لگی ان اے سینس کہ بیچاری غلط جگہ پہ آ گئی تھی. یہاں پہ کہاں آپ کے حقوق، یہاں تو کچھ اور ہی معاملات چل رہے ہیں، تو آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی تھی تھوڑی سی. اقرا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ان کا لیگل سٹیٹس نہیں ہے نا. اگر ان کا لیگل سٹیٹس ہو تو ان کو پتہ ہو کہ بھئی وہ آواز اٹھا سکتا ہے. ابھی وہ خود بھی کہیں تھی کہ میں کیمرے پہ اس لیے نہیں آ سکتی کیونکہ ان کے پاس کوئی لیگلی اس طرح کا وہ شیلڈ نہیں ہے، تو وہ کہاں پہ جائیں گے؟ وہ اپنا کہیں ان کو پہ جام موقع ملتا ہے اسی طرح چھپ چھپا کر آ جاتے ہیں اپنی کوئی نہ ہاں کوئی کہیں پہ ہماری آواز بٹ سننے، کیونکہ ہم نے پاس
بٹ یہ ہاں ہم پلیٹ فارم، پاس میں بھی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے نا کہ کس طرح سے ان کو بھیجا گیا ہے. ہاں ہاں، مگر یہ پلیٹ فارم ٹھیک نہیں تھا نا. اس پلیٹ فارم پہ کیا فائدہ ہو جانا ان کا، انلیس کوئی ہو رہا ہو، ہمیں نہیں پتہ، شاید کوئی ایڈوانٹیج انہیں مل رہا ہو، لیکن اس طرح سے کیا کریں گے یہاں آ کے. تھوڑا سا برا بھی لگا تھا ان کے لیے، ترس وہ بھی آ یار رہا تھا کنسیڈرنگ کہ ہاں بٹ وہ اس پرسپیکٹو میں ہو سکتا ہے کہ جس طرح ہم نے دیکھا تھا ایمان مزاری جو ہے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، تو اگر اس طرح سے کوئی ایڈوکیٹ آ جاتے ہیں، کوئی جو ان کو لیگل فریم ورک میں لے کر آ سکتے ہیں، تو اس طرح سے ان کو سپورٹ مل سکتی ہے. او یو رائٹ، اس طرح کے سوشل ایونٹس اٹینڈ کرنے سے شاید کوئی انہیں ان کے کام کا بندہ مل جائے. او ہاں، نائس رویش ہے، ایسا بھی سوچا جا سکتا ہے. یہ بھی صحیح ہے یار. اس کے علاوہ یار شور سے ایک پوائنٹ پہ کتنا انوائے ہو گئے تھے ہم، بہت شور تھا. ایک تو ویسے ہی ہم کراؤڈ صحیح سے، بات ہے، اور ہم جو ہے نا انٹرویوز کرنے میں بھی مسئلہ ہو رہا تھا. وہ مسئلہ تو چلو وہ اس وجہ سے تھا نا کہ ان کی طرف سے ذرا اچھا، لکیلی آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ شاید بالکل آواز، لاؤڈ ہونے کی وجہ سے نا. میرا جسم میری مرضی والے سلوگن کی اگر بات کریں تو لوگ اس سے ویسے اتنا چڑھتے کیوں ہیں؟ اسپیشلی بیکاز اتنا وہ ایکسپلسٹلی بتا چکی ہیں خواتین کہ ہمارا مقصد کیا ہے، کہ کوئی ہمیں آبجیکٹ کی طرح ٹریٹ نہ کرے، ہمیں ہراساں نہ جائے، اور جو بھی جتنی بھی وہ جسٹیفیکیشنز دیتی ہیں. لیکن لوگ اس سے اتنا چڑھتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ڈبل میننگ بھی بات چلی جاتی ہے. آبویسلی یہ تو مائنڈ سیٹ کی بات ہوتی ہے، لیکن جو کانوٹیشن ہے وہ نیگیٹو اس طرح سے، یہ مجھے لگتا ہے وائرل اس طرح سے ہوئی تھی کہ جس پوسٹر پہ یہ پہلی دفعہ لکھا گیا تھا نا، اس پہ وہ امیج بھی ایک خاتون کا اسی طرح سے بہت مطلب ریڈیکیول کیا گیا تھا. اس ٹائپ کا عجیب سا ایک امیج مجھے یاد آ رہا ہے کہ بنا ہوا تھا. تو وہاں سے پھر یہ بات شروع ہوئی کہ نیگیٹو کانوٹیشن سے کہ ڈبل میننگ بات ہے، جو بھی اس کا کانٹیکسٹ ہے. تو بات کا مطلب صحیح ہے، لیکن الفاظ کا چناؤ بھی بہت میٹر کرتا ہے، کیونکہ آپ الفاظ سے کسی کی جان لے بھی سکتے ہو اور کسی کو زندگی دے بھی سکتے ہو. تو واہ. یہ مجھے لگتا ہے کہ الفاظ کا چناؤ اگر تھوڑا بہتر ہو جائے نا تو زیادہ اچھے طریقے سے آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہاں، ہیں. کمیونیکیشن از دا کی. یہ بھی ہے، اور وہ بھی سلوگن تھا نا، لو بیٹھ گئی میں ایسے، کچھ اسی طرح کا تھا، اور وہ خاتون بالکل اپنی ٹانگیں کھول کر بیٹھی ہوئی تھی. تو اس طرح کا بھی کوئی تھا نا سلوگن، یا میں شاید پرانی ریل کوئی میں نے دیکھی ہے، یا آئی ایم ناٹ شیور، میں نے لائیو اسلام آباد جو نیشنل پریس کلب پہ ایونٹ ہوا ہے وہاں پر میں نے یہ وٹنس کیا تھا، یا شاید میرے ریل پر گزرا تھا کہیں پر، انسٹاگرام پر ہی. تو یہ بہت چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز آپ ڈسکس کر رہے ہو، اٹیک کرنے والے، جس کی وجہ سے نا آپ خود ہی ایونٹ میں نا ملاوٹ بھر رہے ہو اور لوگوں کو موقع دے رہے ہو. پہلے ہی لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، آپ ایک غلطی کرو نا، ہم وہاں پر سو کال، جو آپ نے شریف طبقے کی بات کی نا کہ ہم لوگ ان پہ چڑھ جائیں. جیسے ابھی ریسنٹلی لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے ان خاتون کے ساتھ، جنہوں نے کچھ عربک میں ان کے کپڑوں پہ لکھا ہوا تھا، اور وہ سارے ایک موب ان پر چڑھ گیا کہ آپ وہ بلاسفیمی کر رہی ہیں، قرآن کا مذاق اڑا رہی ہیں. ہاں ایک آپ نے ٹھیک بات کی ہے کہ لو بیٹھ گئی جیسے پوسٹرز ہم نے ہمیشہ دیکھے، لیکن اس ایونٹ میں نے وہ سلوگن پوسٹرز پہ نہیں دیکھا ہے. وہ پرانے ایونٹس میں میں نے ریلز وغیرہ دیکھی تھی، اس ایونٹ پہ نہیں تھا. ہاں رائٹ، لیکن آئی ایم سو سوری، میلس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. آئی ایم کٹنگ یو ہیئر. میں نے بس یہ کلیریفائی کرنا تھا، پھر ہو سکتا ہے میں نے شاید میں کوئی غلط بات اپنی طرف سے آگے پہنچانا نہیں چاہ رہی، تو آئی کین بی رانگ ٹو. ٹھیک ہے، شاید میں نے کوئی پرانی ریل دیکھی ہو، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے ایونٹ جب ایک ہوتا ہے تو پرانے سارے میموریز جو ہوتی ہیں وہ آپ کے نیو فیڈس پہ ریفریش ہوتی ہیں. سو اینی وے، آپ کیا کہہ رہے تھے اگلی بات؟ ہاں میلس کو لیکن نا یہ ٹارگٹ کیا جاتا پوری ایونٹ میں. میں نے یہی بات دیکھی کہ وہ جو ہے نا، حالانکہ میلز وہاں پہ موجود تھے، ان کی موجودگی میں وہ دوسرے پورے جینڈر کو ایک نا جنرلائز کر کے ایک وہ میزوجنسٹ والے مطلب کمنٹس پاس کر رہی تھی. اس پہ میں نے پوسٹر دیکھا کہ کوئی مردانہ کمزوری سے ریلیٹڈ، اور اس طرح کے بہت عجیب میں نے کچھ سلوگنس دیکھے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے. کہ کیونکہ آپ ایک کمیونٹی کو لے کے اگر آپ اپریسڈ ہونا، تو اگر آپ دوسرے کو یہ کرو گے تو ایک ٹائم آئے گا کہ پھر وہ آپ کو اور زیادہ جو ہے نا دیوار کے ساتھ لگائیں گے. تو آپ اگر ایشو اورینٹڈ اور ہراسمنٹ یا اس ٹائپ کے ایشوز پہ رہیں نا، اور کوئی لا کے بارے میں آپ بات کرو، تو مجھے لگتا ہے زیادہ چیز بہتر رہے گی. اور اس طرح سے ڈیفیمیشن جو ان کو فیس کرنی پڑتی ہے، یا جو اس ٹائپ کی میمز ان پر بنتی ہے، وہ بھی چیز کم ہو جائے گی. ہاں، اور اسی وجہ سے یہ لوگ زیادہ کانشیس تھے کہ کوئی ایسی بات ہمارے منہ سے نہ نکل جائے جس کی وجہ سے ہم خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں. موونگ فارورڈ، آئی تھنک جس حساب سے رینجرز وغیرہ یا ڈنڈے سوٹیاں لے کے خواتین اور مرد حضرات، جتنی بھی پولیس کا موب تھا وہ کھڑا ہوا تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی.
کیونکہ آلریڈی یہ تو کیا اگر یہ ڈی چوک تک ٹریول کر کے چلے بھی جاتے تو انہوں نے کیا کر لینا تھا؟ 80-100 بندے اگر ایک ہجوم میں ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ یہ بات ایک میں نے پہلے بھی وہ کوٹ کیا ہے، یہ اسٹیٹ کی وہ ایک ایکوالٹی والا پرسونا ڈیولپ کرنے میں مجھے یہی سمجھ آئی کہ مطلب ایک کوئی وہ تک نہیں بن رہی تھی کہ انہوں نے ان کو اس طرح سے کوئی بائی فورس روکا ہو، بس وہ ان کے گرد ایک گھیرا بنایا ہوا تھا جسٹ کہ وہ آگے موو نہ کر پائیں. اور لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ایکوالٹی پرسونا ڈیولپ کرنے کی ایک اسٹیٹ لیول پہ کوشش کی گئی کہ بھئی ہم تو سب کے ساتھ ایسی برتاؤ کر رہے ہیں، اور ان کے اسلام آباد پولیس کا ریسنٹ ٹائم میں کافی امیج جو ہے نا خراب ہوا ہے. مطلب سب کے ساتھ ایسے برتاؤ کر رہے ہیں. ڈنٹ گیٹ یو. ایز ان مطلب لائک کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے ان کو ریسنٹ ٹائم میں کوئی پروٹیسٹ وغیرہ کرنے نہیں دیے جا رہا، جلسے نہیں کر پا رہے وہ. تو یہ ایک پرسونا جو ہے نا اس طرح سے کہ امیج جائے کہ بھئی ہم نے ایک پارٹی کو روکا تو ہم اور کسی کو بھی نہیں کرنے دے رہے. صحیح. اور بلوچ خواتین کا بھی ذکر کر رہے تھے. چلو پیلسٹائن میں جو بھی ہو رہا ہے آئی انڈرسٹینڈ، افغانستان میں بھی خواتین کے ساتھ ایک سپوزڈ امیج بنی ہوئی ہے، انہیں پڑھنے نہیں دیا جا رہا سارا کچھ. لیکن افغان یہ جو بلوچستان میں جو مہرنگ بلوچ ان کی لیڈر ہیں، ان کا ذکر کر کے کیوں اس ایجنڈا میں اس کو پروموٹ کیا جا رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آئی. وہ تو ایک بالکل ہی مسنگ پرسن کا کیس ہے، اس سے ویمن امپاورمنٹ یا مین امپاورمنٹ کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. بیسیکلی ان کا اصل میں تھیم جو ہے ہوپ اور ریزسٹنس تھا، مے بی انہوں نے اس چیز کو وہ او انکلوڈ کیا ہو، بٹ اوہو اگین وہی بات ہے کہ انہوں نے نا ہر طرح سے اٹینشن چاہیے، وہ کوئی بھی فلسطین کا ایشو لے لیں صحیح. کیونکہ ان کو اٹینشن اس طرح سے ملتی نہیں ہے، اور ملے بھی تو نیگیٹو ملتی ہے، تو وہ اٹینشن سیکنگ کے لیے مجھے لگتا ہے ایک ٹیکٹک انہوں نے یوز کیا ہوگا. ان کے تو بنتی نہیں تھی اس چیز پہ کیونکہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. صحیح کہہ رہے ہو، صحیح کہہ رہے ہو. باقی رمیشہ ہو گیا یار، شکر ہے ہم لوگوں نے خیر سے گئے خیر سے واپس آ گئے. اور آئی ایم گلیڈ کہ وی آر ناٹ ون آف دوز جو کہ زبردستی کانٹینٹ کے لیے بس کسی کو ایکسپلائٹ کرنے کی مینٹیلٹی رکھتے ہیں. مجھے خوشی ہوئی وہاں جا کے، ہم نے سب سے پہلے یہی بات کی تھی کہ اگر کہیں سے ہمیں کوئی مسالہ مل گیا تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے خود سے کسی کو نا رگڑنا نہیں ہے، مفت میں ٹریگر نہیں کرنا. ہاں اقرا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میڈیا کے اوپر نا ایک سوشلی اس کو رسپانسبل ہونا چاہیے کہ وہ ان کو پتہ ہو کہ بھئی ہم نے کانٹینٹ اگر نکلوانا بھی ہے نا تو ہم کسی کو نیگیٹو لائم لائٹ میں یا اس طرح سے نہ کریں کہ ان کی لائف کی کسی بھی وے میں افیکٹ ہو، کیونکہ کافی لوگوں کی افیکٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے پروٹیسٹ کے اندر جو ہے مجھے ایک اور چیز بھی اچھی لگی تھی کہ ایک سکھ یوٹیوبر کو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ اس کو کور بھی کر رہے تھے، تو وہ بھی ایک اچھا مجھے مطلب مزہ آیا دیکھ کے کہ یار چلو کوئی مائنورٹی کمیونٹی بھی ہماری آگے آ رہی ہے. پلس وہی بات ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میڈیا جو ہے نا ہر چیز کو فریم کرتا ہے اور اپنا نیریٹو بیچنا ہوتا ہے، جیسے بھی ان کو کیونکہ کمرشل ہو گیا میڈیا، بٹ ہمیں اپنی رسپانسبلٹی ہم تو اپنا ہی کر سکتے ہیں، ہم اپنے کنڈکٹ کے لیے رسپانسبل ہیں، اور ہمیں اگر ہم سے بھی ہو سکتا کوئی انسپائر ہو کے کوئی اچھا کام کر بھی لے. ایگزیکٹلی. اور سو دیٹس پریٹی مچ فرام مائی آپ نے سائڈ. وہ سکھ کی بات کی نا، مجھے وہ تھوڑا سا ہوا. ایک بندی تھی، اس نے سر پر وہ بندیا جو ہندو کمیونٹی میں پہنتے ان کے کلچر کا حصہ ہے، تو وہ انہوں نے پہنی ہوئی تھی. تو میں ان کے پاس گئی انٹرویو کے لیے کہ آپ اگر مائنورٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، تو وہ کہتی ہیں نہیں میں ہوں تو مسلمان ہی، لیکن میں نے ویسی ہی پہنی ہوئی ہے، جسٹ ایک فار دا سیک آف کہ سنس ان کی ریپرزنٹیشن تھی نہیں تو میں اپنی طرف سے نا ان کا تھوڑا سا بھلا کر لوں، یا آئی ڈونٹ نو واٹس دا رائٹ ورڈ. بٹ مجھے یہ چیز بھی بڑی انسپائر کی کہ ہاں یہ اچھی بات تھی، کرنا چاہیے. مائنورٹی بیچاروں کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. ہاں کیونکہ کافی سندھ میں ایشو یہ ریز کیا جاتا ہے کہ فورس میرجز وغیرہ ہوتی ہیں، تو ایک طرح سے ایک اچھا وہ جسچر تھا ان بالکل کی بالکل طرف سے. جسچر تھا. آئی گیس رمیشہ ہم نے اپنی طرف سے کوزے کو نہیں، دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے. رمضان چل رہا ہے، آپ اپنے افطاری کی تیاریاں کریں. ہیلو. ہاں ٹائم ہاں کافی ہو گیا، اب آج کے لیے اتنا ہی ہاں، بہت ہے. آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے یار. کیا سین ہے؟ کچھ تیاری کرتے ہو یا سوتے ہوئے سین ہے گزارتے ہو سارا ٹائم؟ نہیں سوتی نہیں، اتنا نہیں میں سوتی. ہاں ویسے کل میں تھوڑا سو گئی تھی، میری نیند نہیں پوری ہوئی تھی تو کل میں سو گئی تھی، ویسے میں اتنا سوتی نہیں ہوں. ہاں تو وہ اپنا کھانا خود گرم نہیں کرتی آپ؟ یا ماں بھی چاہتی ہاں کرتی دیکھا بیٹا، ادھر ویمن امپاورمنٹ یا کہاں جاتا ہے آپ لوگوں کا. اچھا چلو پھر ہمیشہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. اوکے اوکے، بس کیمرے کو دیکھ کے اوکے بائے بائے جی، بول دو. آپ کو بھی اللہ حافظ، سب کو اللہ حافظ.